Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the 7th lecture of Law of Equity. آج کے لیکچر کا موضوع ایکویٹی فالوز دا لا، اس کی وضاحت ایکسپلینیشن ہے. انٹروڈکشن. It is frequently said that equity follows the law, but generally equity does not always follow the law. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ایکویٹی جو ہے وہ قانون کی مطابقت کرتا ہے، قانون کو فالو کرتا ہے، لیکن عام طور پر لازمی نہیں کہ ہر وقت ہر کیس میں ایکویٹی لا کو فالو کرے. ایکویٹی لا کو کب فالو کرے گا؟ ایکویٹی فالوز دا لا اونلی when the law goes in securing the rights of the party. یعنی کہ عدالت میں اگر کوئی فرد، کوئی پارٹی جائے اپنے لیے انصاف تلاش کرنے کے لیے، انصاف لینے کے لیے، انصاف کے حصول کے لیے، اور قانون جو ہے وہ متاثرہ پارٹی کے حقوق کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، اس میں ایسی شکیں موجود ہیں کہ جو متاثرہ پارٹی ہے اس کے حقوق سیکیور کیے جائیں، تب جا کے ایسی صورت میں ایکویٹی لا کی مطابقت کرے گی. This maxim must be considered together with the maxim that equity will not suffer a wrong to be without a remedy. یعنی کہ الگ تھلگ اس میگزم کی کوئی واضح حیثیت موجود نہیں جب تک اس میگزم کو دوسرا جو میگزم ہے equity will not suffer a wrong to be without a remedy، اس کے ساتھ اس کو جب تک اٹیچ نہ کیا جائے. اس میگزم کی معنی کیا ہے؟ میننگ. اکارڈنگ ٹو جیکائل ایم آر، the discretion of the court is governed by the rules of law and equity which are not opposed but to be subservient to the other. یعنی کہ عدالت، کورٹ، اس کی جو ڈسکریشن ہے، ڈسکریشن یعنی فیصلے کا اختیار، وہ اختیار لا اور ایکویٹی کے ان قوانین کے تحت عمل میں لایا جاتا ہے، انہیں حاصل ہوتا ہے جو قوانین لا اور ایکویٹی کے ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کی تائید میں جاتے ہوں. یعنی کہ عدالت کے پاس جو اختیار ہوتا ہے، ایک جج کے پاس فیصلہ سنانے میں جو اختیار ہوتا ہے وہ ان قوانین کا ماتحت ہوتا ہے، وہ اختیار جو قوانین لا اور ایکویٹی دونوں میں ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کے حمایت ان میں پائی جاتی ہوں. اب آتے ہیں اس میگزم کی اپلیکیشنز کی طرف. اپلیکیشنز آف دا میگزم. سب سے پہلے ڈیولیوشن آف لیگل اسٹیٹ، یعنی کہ جائیداد کی منتقلی. ایز ریگارڈس لیگل اسٹیٹ rights and interests, equity was and is strictly bound by the rules of law and it has no discretion to deviate from there. یعنی لیگل اسٹیٹ، رائٹس اور انٹرسٹ کے حوالے سے ایکویٹی جو ہے یہ پہلے بھی اور آج کل بھی رائج الوقت قوانین کے ماتحت ہے. جو قوانین موجودہ دور میں ملک میں اپلیکیبل ہیں، یہاں پہ لاگو ہیں، ان قوانین کے تحت ایکویٹی بھی کام کرے گی. اس طرح نہیں کہ ایکویٹی کوئی اور قصہ سنائے اور رولز کوئی اور قصہ سنائے. ایکویٹی ڈز ناٹ لیو انفیئر یوز ٹو بی میڈ آف لیگل رائٹس. قانونی طور پر جو حقوق شہریوں کو دیے جاتے ہیں، ایکویٹی ان حقوق کا غیر منصفانہ، غیر عادلانہ طریقے سے استعمال کی اجازت ہرگز نہیں دیتی. نیکسٹ اپلیکیشن ہے اومیشن بائی دا کورٹ آف لا. ویئر اے کورٹ آف لا مسڈ این امپارٹنٹ پوائنٹ، ایکویٹی کریکٹڈ دا لا اینڈ فالوڈ اٹ آن دا سمپل کنسائنس. یعنی کہ اگر کورٹ آف لا سے کوئی اہم پوائنٹ مس ہو جائے، وہاں پہ کسی اہم پوائنٹ کا ذکر موجود نہ ہو، تو پھر کورٹ آف ایکویٹی جو ہے
یہ کورٹ آف لا کی درستگی کرے گی، اس پوائنٹ، اس اہم نقطے کی طرف اشارہ کرے گی اور اس کی اصلاح کرے گی، مگر یہ اصلاح رائج الوقت قوانین کے تحت ہی ہوگی، کوئی نیا قانون اس کے ذریعے بنایا نہیں جائے گا۔ اس میگزم کی نیکسٹ اپلیکیشن جو ہے وہ ہے انالوجی آف ایکویٹی۔ The maxim is strictly applicable where the rights of the parties are clearly defined and established by the law۔ یعنی کہ یہ میگزم کہ ایکویٹی فالوز دا لا ان مواقع پر اسٹرکٹلی، سختی سے لاگو ہوتی ہے، اپلیکیبل ہوتی ہے، جہاں پہ پارٹیز کی جو رائٹس ہیں، پارٹیز کے جو حقوق ہیں، وہ وضاحت کے ساتھ قانونی طور پر موجود ہوں۔ یعنی کہ اگر کسی پارٹی کے حقوق، کسی پارٹی کے رائٹس وہ بالکل واضح طور پر رائج الوقت قوانین میں بیان کیے گئے ہوں، تو ایسی صورت میں یہ میگزم جو ہے اسٹرکٹلی اپلیکیبل ہوگا، اسپیشلی when the rights are established by the constitutional or statutory provisions۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں بھی یہ میگزم اپلیکیبل ہے، ریکوگنائزڈ ہے یا نہیں۔ ریکوگنیشن ان پاکستان has not yet recognized the well-known distinction between legal and equitable interests۔ پاکستان میں ابھی تک لیگل اور ایکویٹیبل انٹرسٹس کے درمیان فرق کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ Therefore, in Pakistan, equity rules cannot override the specific provisions of the law۔ اسی وجہ سے پاکستانی قوانین میں جو خاص پروویژنز موجود ہوں، ان کو ایکویٹی کی قوانین اوور رائڈ نہیں کر سکتے۔ یعنی اسپیسیفک پروویژنز اگر موجود ہوں تو ایکویٹی کی قوانین ان کی جگہ نہیں آ سکتے۔ Similarly, no court can confer rights which can be acquired only by registration of documents without getting documents registered properly۔ اسی طرح بعض ایسے رائٹس ہیں جن کی ڈاکومنٹس کی رجسٹریشن کیے بنا وہ رائٹس پیدا نہیں ہو سکتے، حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایسے رائٹس جو کہ ڈاکومنٹس کی رجسٹریشن کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے، ایسے رائٹس کی اگر ڈاکومنٹس کی پراپر رجسٹریشن نہ ہوئی ہو تو انہیں کورٹ میں زیر بحث نہیں لایا جا سکے گا۔ عمومی طور پر تو یہ میگزم اپلیکیبل ہے، لیکن اس کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں۔ لمیٹیشن میں ہے where a role of law did not specifically and clearly apply۔ یعنی کہ جہاں پہ قانون خاص طور پر اور واضح طور پر اپلائی نہ ہو سکتا ہو، تو وہاں پہ یہ میگزم کہ ایکویٹی فالوز دا لا، جب کوئی لا ہی موجود نہ ہو کلیئرلی، تو وہاں پہ یہ میگزم کس طرح اپلیکیبل ہو سکتا ہے۔ کمنگ ٹو دا کنکلوژنس، ایکویٹی ڈڈ ناٹ کم ٹو ڈسٹرائے دا لا۔ یعنی کہ ایکویٹی جو ہے یہ قانون کی دھجیاں اڑانے کے لیے نہیں آیا۔ اٹ از اونلی ٹو فلفل اٹ، ٹو سپلیمنٹ اینڈ ایکسپلین دا لا۔ ایکویٹی جو ہے یہ قانون کی وضاحت کرنے کے لیے اور جہاں پہ قانون میں کوئی کمی ہو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ Thus we can say that the equity follows the law but not slavishly nor always۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینلز کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔